ہم وہی کہیں گے سماعت کی تھی، جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے تو تمہارا بھلا ہے۔ 3 حدیث پاک آج کی مجلس میں بیان کی جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے۔ اس حدیث پاک میں 3 چیزیں بیان کی گئیں، اور ان تینوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکار جو مکر کرے اور مکر و فریب کرنے والا، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور وہ شخص جو بخیل ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں دینے سے کنجوسی کرتا ہے، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور وہ شخص جو صدقہ دے کر احسان جتائے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی کسی نے کسی غریب کو صدقہ دیا، اب دینا تو اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، اس لیے دینا چاہیے۔ لیکن کسی شخص نے اس لیے دیا کہ میرا اس پر کچھ احسان رہے، کچھ احسان رہے، میں اس کا محسن بنوں، اس لیے اس نے دیا، اور پھر دینے کے بعد وہ اپنا احسان جتائے کہ تیرے پاس تھا ہی کیا، میں نے تو تجھے دیا ہے۔ تو اس طرح بار بار اپنے دیے ہوئے پر احسان جتانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ شخص بھی جو کسی کو صدقہ و خیرات دینے کے بعد اس پر احسان جتلائے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث پاک عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں 2 باتیں جمع نہیں ہوتی۔ جو مومن ہے، ایمان لایا ہے، اس میں 2 باتیں جمع نہیں ہوتی۔ ایک بات کیا ہے؟ ایک یہ کہ مومن کنجوس نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا، اس میں بخیلی نہیں آتی۔ اور دوسری یہ کہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا۔ مومن اگر ہے تو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھے کردار والا ہوتا ہے، اچھے سلوک والا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے کہ اسی پر ہمیں چلنے کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور طریقہ ہے، حضور کے جو اخلاق ہیں، ان اخلاق کریمانہ کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو اچھے اخلاق یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی رفتار ہوتی ہے، اچھا کردار ہوتا ہے، اچھا سلوک ہوتا ہے، اپنے بھائیوں سے اچھی طرح سے ملتا ہے، محبت کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ اخلاق ہے۔
اخلاق کی بدولت ہمارے بزرگان دین نے غیروں کے بھی دل جیت لیے ہیں کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اسلام نہیں لائے ہیں، لیکن بزرگان دین کی آپ سیرت پڑھیں کہ انہوں نے ان مشرکین کے سامنے بھی اچھا اخلاق پیش کیا، تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دامن اسلام میں آ جاتے تھے۔ جو اچھا اخلاق یہ مومن کی نشانی ہے، اور سخاوت یعنی اللہ کی راہ میں لٹانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی مومن کی نشانی ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بخیلی یعنی کنجوسی اور بد اخلاقی یہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ایک اور حدیث پاک تھوڑی طویل ہے، تو اس حدیث پاک کا صرف ترجمہ آپ سماعت کر لیں، اور یہ واقعہ بھی ہے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی تھا، برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری اس کے جسم پر تھی۔ دوسرا جو تھا وہ کیا تھا؟ گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ تیسرا اندھا تھا، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا۔ جب کبھی کبھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے کوئی امتحان ہو۔ اگر پریشانی ہے تب بھی ہماری زبان پر الحمدللہ رہنا چاہیے، اور خوشی ہے تب بھی ہماری زبان پر الحمدللہ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو اپنے دکڑے سنانے لگ جائیں، کیا آج کل چلتا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کاروبار نہیں چلتا ہے، گھر میں بچے پریشان رہتے ہیں، اس کو سنانے سے کیا ہوگا؟ اگر بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، تب بھی ہر حال میں ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کوئی پوچھے بھائی کیا خیریت ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو کیا کہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ رب تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں ہی اس کا شکر ہے۔ تو یہ کبھی کبھی آزمائش کے طور پر بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر آپ مصیبت میں بھی الحمدللہ کہیں گے، اللہ کا شکر کریں گے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نکال دے گا۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ان تینوں لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا، ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور خوبصورت میری جلد ہو جائے، یعنی جو میری اسکین جو خراب ہے وہ خوبصورت ہو جائے، اور یہ عیب مجھ سے دور ہو جائے، یہ جو کوڑ پن کا جو عیب ہے یہ میرے سے دور ہو جائے، جس کے سبب لوگ مجھ سے جو ہے نفرت کرتے ہیں، اس سے میری حفاظت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت اس کا سارا کوڑ ختم ہو گیا۔ فرشتے کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا کوڑ ختم ہو گیا، اس کے جسم کا رنگ نکھر گیا، خوبصورت جلد اس کے جسم پر آ گئی۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا اب تجھے کون سی قسم کا مال پسند ہے؟ حدیث کے راوی حضرت اسحاق کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا یا گائے۔ بہرحال کوڑی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ بتلائے اور دوسرے نے گائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو حاملہ اونٹنیاں دی گئی، اور فرشتے نے اس کو یہ دعا دی کہ اللہ تیرے اس مال میں خوب برکت دے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا۔ کوڑی کا تو امتحان ہو گیا، اس نے کیا مانگا؟ فرشتے سے اونٹنیاں مانگی، اس کو اونٹنی دی گئی اور فرشتے نے دعا کر دی۔ اب اس میں خوب برکت ہوئی، خوب برکت ہوئی۔ اب وہ فرشتہ دوسرے کے پاس آیا جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں تھے، پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے خوبصورت بال پسند ہیں، یہ جو میرا گنجا پن ہے یہ دور ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ دور ہو جائے اور مجھے بال آ جائیں۔
حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن چلا گیا، خوبصورت بال اللہ نے اسے عطا کیے۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائیں پسند ہیں۔ چنانچہ اس کو حاملہ گائیں دی گئیں اور فرشتے نے اس کو دعا دی کہ اللہ تیرے اس مال میں خوب برکت عطا کرے۔ اس کو گائے دی گئی اور اس گائے کے اندر خوب برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا جو اندھا تھا، نابینا تھا، پوچھا اس سے تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھ سکوں، دنیا کو دیکھ سکوں۔ حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ اب وہ دنیا کو دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اب اس کو فرشتے نے بکریاں دی اور اس کے مال میں برکت دے دی۔ اب تینوں کے مال میں اللہ نے خوب برکت دی۔ کوڑی اور گنجے کے پاس اونٹوں کا اور گایوں کا پورا جنگل بھر گیا اور اندھے کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ کوڑی کی صورت میں اس کوڑی کے پاس گیا۔ اب دیکھو، پہلے تو اللہ نے عطا فرما دیا، اب ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ جب ان کو خوب مال و دولت دے دیا گیا، ایک کو اونٹ دیے گئے، دوسرے کو گائیں دی گئی، تیسرے کو بکریاں دی گئی۔ اب کچھ دن کے بعد فرشتہ واپس آیا۔ اب فرشتہ جو ہے فرشتے کی شکل میں نہیں آیا بلکہ کوڑی کے پاس آیا، کوڑی کی شکل میں۔ اس کے جسم پر بیماری، ایسے انسان کے شکل میں فرشتہ آیا اور اس کوڑی کے پاس آ کر جو ہے فرشتے نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا وسیلہ جو سفر میں تھا وہ گم ہو گیا ہے، میرے پاس جو بھی سفر کا سامان تھا اب منزل مقصود تک مجھے پہنچنا ہے، اللہ کی مہربانی اور تیری مدد سے ہو سکتا ہے۔ میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ اس اونٹ کو بیچ کر یا اس اونٹ کے ذریعے میں جو ہے اپنا سفر کر سکوں۔ کوڑی نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں اور میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے اس کے جواب میں کہا کہ تجھ کو پہچانتا ہوں، تو وہی کوڑی ہے کہ جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، خدا نے تجھے مال دیا ہے۔ کوڑی نے کہا کہ یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادا سے ملا ہے، مجھے یہ مال کسی نے نہیں دیا۔ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ملا ہے، نسلن بعد نسلن، میں تو خاندانی مالدار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے واپس ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس جو گنجا تھا اس کے پاس گنجے کی شکل میں آیا۔ فرشتے نے اس سے بھی وہی کہا کہ میرے پاس سفر کا سامان نہیں ہے، تھوڑی میری مدد کر دے۔ تو اس جو ہے گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ گنجے نے بھی کہا کہ میں تو جو ہے تجھے مال نہیں دے سکتا، میرے پاس بہت لوگوں کے حقوق ہیں، یعنی آنا کانی کرنے لگا۔ اب فرشتے نے کہا کہ تو جو ہے گنجا تھا، اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی اور تجھے مال دیا۔ اس نے بھی جھوٹ بولا کہ میں تو خاندانی مالدار ہوں، میں کبھی گنجا نہیں تھا، میں تو شروع سے ہی خوبصورت ہوں، میرے تو شروع سے ہی بڑے ملائم بال ہیں، یہ ہیں۔ اب فرشتے نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے واپس ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس آیا کہ میں ایک مرد مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرا سامان سفر گم ہو گیا ہے، اب منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں، خدا کی عنایت سے یا تیرے ذریعے ممکن ہے، میں تجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر یہ چاہتا ہوں کہ جس اللہ نے تجھے دوبارہ بینائی بخشی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے ایک بکری دے دے، میں اس کے ذریعے پورا سفر میرا کر لوں گا۔ اندھے نے یہ سن کر کہا بے شک میں اندھا تھا، یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، پہلے والے دونوں فیل ہو گئے۔ اندھے نے کیا کہا کہ بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی اور مجھے واپس اللہ نے بینائی لوٹائی، تجھے جس قدر چاہیے بکریاں لے جا، تو ایک بکری مانگتا ہے، تجھے جتنی بکریاں چاہیے تو میرے اس ریوڑ میں سے جو بکری تجھے پسند ہے، جتنی بکریاں پسند ہیں تو لے جا، اور تیرا جی چاہے جتنا چاہے تو لے جا، قسم ہے خدا کی آج میں تجھ کو تکلیف نہیں دوں گا، اور اس چیز کو واپس کرنے کی جو تو لے گا میں تجھے واپس مانگوں گا بھی نہیں۔
فرشتے نے یہ سن کر کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، خدا تجھ سے راضی اور خوش ہوا، اور تیرے جو دو ساتھی تھے، ایک کوڑی تھا اور ایک نابینا تھا، وہ دونوں جو ہے فیل ہو گئے۔ ایک کوڑی تھا اور ایک جو ہے گنجا تھا، وہ گنجا اور کوڑی دونوں فیل ہو گئے، اور تو نابینا تھا، لیکن تو نے جو ہے اللہ کی راہ میں بکری دینے کا اقرار کیا، اور تو نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کیا کہ واقعی میں پہلے اندھا تھا، مجھے رب تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی، اور میں غریب تھا، رب تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا، تو تیرا جو اس میں سے جی چاہتا لے لے۔ فرشتے نے پھر اس کے مال میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم تینوں لوگوں کا امتحان لینا چاہا تھا، تیرے دونوں ساتھی تھے وہ فیل ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو دونوں ساتھی تھے اس کے، ایک کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا، وہ دونوں جو ہے پہلے جیسے ہی واپس ہو گئے، ان کے اونٹ مر گئے، اونٹ بھاگ گئے، کسی کی گائیں مر گئی، اور واپس جو ہے اس کے سر پر جو بال تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور ایک جو ہے کوڑی تھا واپس کوڑی بن گیا۔ تو جو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ اپنے اوپر ہی احسان کرتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دے کر اور صدقہ دے کر اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ دی، اپنے مال سے صدقہ دیا، گویا کہ اس کا سارا مال محفوظ ہو گیا، اب وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت مقام پر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کی دکان پر چوری ہو گئی، فلاں کے جو ہے کاروبار میں یہ ہو گیا، اس کو یہ نقصان ہو گیا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فلاں کے کاروبار میں جو یہ نقصان ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے صدقہ نہیں دیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ روک دی تھی۔ جب زکوٰۃ روک دی جاتی ہے، صدقہ و خیرات دینے سے روک دیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندہ رک جاتا ہے، تو پھر جو ہے کسی دوسری طرف وہ مال و متاع اور دولت اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ دولت تو جو ہے اپنا راستہ بنا لیتی ہے، مال اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ آپ اگر چاہو کہ میں نہیں دوں گا تو اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی لینا جانتا ہے۔ تو اس طرح اپنے مال کو اگر محفوظ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آباؤں سے اور تمام طرح کی مصیبتوں سے، تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک کی جو روایت آپ نے سماعت کی مسلم شریف کی، بڑی طویل روایت ہے اگرچہ، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ سبق ہے کہ نہیں؟ سبق ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم غریب رہتے، اگر ہم غریب ہوتے تو کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر پاتے۔ اگر ہم بھکاری بن جاتے، در در مانگنے والے بن جاتے تو کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح اللہ ہمیں رکھے ہمیں رہنا پڑتا ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، بے شمار اس کا شکر ہے، کروڑوں بار اس کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مانگنے والا نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا۔ روزانہ آپ دعا کریں، اے اللہ ہمیں مانگنے والا نہ بنا بلکہ ہمیں دینے والا بنا، دینے کی استطاعت عطا فرما، ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر